باب احکام المیاہ، اس باب میں پانی کے احکام کا بیان ہوگا۔ پانی میں امام صاحب کا ایک اختلاف ہے امام مالک کے ساتھ، اور دوسرا اختلاف ہے امام شافعی کے ساتھ۔ امام مالک کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ امام مالک ماء قلیل کثیر میں فرق نہیں کرتا، اور دونوں کا حکم ایک بیان کرتا ہے کہ ماء قلیل ہو یا کثیر ہو، وقوع نجاست سے وہ نجس نہیں بنتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو۔ تغییر ذائقہ نہ بدلے، رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے۔ ما قلیل اور کثیر میں امام مالک فرق نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ما قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں وقوع نجاست سے نجس نہیں بنتا جب تک وقوع نجاست سے تغییر نہ آئی ہو۔ احد امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ماء کثیر وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، لیکن ماء قلیل محض وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے۔ پیالے کا پانی ہے، پیشاب کا ایک قطرہ ڈالو، وہ نجس ہو گیا، اگرچہ ایک قطرہ پیشاب سے پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ بو اور نہ ذائقہ۔ یہ اختلاف کس کے ساتھ ہے کہ وہ قلیل کثیر میں فرق نہیں کرتا، اور امام صاحب قلیل اور کثیر میں۔ امام شافعی کے ساتھ اختلاف ہے مقدار کثرت میں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ماء کثیر وہ نجس نہیں ہوتا وقوع نجاست سے جب تک تغییر نہ ہو، اور ماء کثیر کی مقدار قلتین 2 مٹکے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، لیکن کثرت کی مقدار قلتین نہیں ہے، بلکہ کثرت کی مقدار یا یہ ہے کہ تالاب ہو اور ہر بازو 10 ہاتھ ہو، یا اتنا پانی ہو کہ آپ لب بھرے تو زمین ننگی نہ ہو، یا چھلتا پانی ہو۔ تو امام شافعی کے ساتھ مقدار کثرت میں ہے، وہ کہتے ہیں مقدار کثرت قلتین ہے، جب قلتین کی مقدار پانی پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کثرت کی مقدار کیا ہے؟ یا عشرن فی عشرین، یا جریان ماں کا، یا اتنا پانی کہ آپ لب بھرے تو زمین ننگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن، پیشاب نہ کرے احدکم پیر وگاڑا فی الماء الدائم، پانی میں جو کھڑا ہو، الذی لا یجری، جو جاری نہ ہو، اور پھر اس میں یغتسل فی، غسل کرے، یعنی یہ کام نہ کرے۔ وفی روایت لمسلم لا یغتسل احدکم، غسل نہ کرے ایک تمہارا، فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، وہو جنب۔ قالوا صحابہ نے پوچھا کیف یفعل یا ابا ہریرہ؟ قال یتناول تناولا، وہ تھوڑا پانی برتن میں لے کر اپنے اوپر ڈالے، بیچ میں نہ بیٹھے۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے امام مالک کے خلاف۔ امام مالک نے تو کہا تھا کہ ماء قلیل وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا، اور یہاں حضور نے فرمایا ماء دائم، کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، حالانکہ پیشاب کرنے سے تغییر احد الاوصاف میں نہیں آتی، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ وہ ماء قلیل نجس ہو جاتا ہے۔ تو یہ امام صاحب کی دلیل ہے۔ عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا یبال کہ پیشاب کیا جائے فی الماء الراکد، کے کھڑے پانی میں۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے امام مالک کے خلاف کہ دیکھو کھڑا پانی قلیل ہے اور وہ محض وقوع پیشاب سے نجس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وعن صاحب ابن یزید قال ذهبت بھی، لے گئی مجھے میری خالہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بچہ تھا، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابن اختی، میری بہن کا بیٹا وجاع بیمار رہتا ہے،
فمسح راسی، حضور نے میری سر پر ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میری لیے برکت کی دعا مانگی، پھر اپنی وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، آپ کا بچا ہوا پانی میں نے پی لیا، پھر میں کھڑا ہوا خلف ظہرہ، آپ کی پیچھے، فنظرت الی خاتم نبوہ، میں نے ختم نبوت کو دیکھا کہ وہ ایک پھوڑی کی شکل میں دو کاندھوں کے درمیان تھا، بین کتفیہ مثل زر الحجلہ، جس طرح پھوڑا ہوتا ہے۔ اس کا معنی شربت من وضوئہ، اس کا معنی کہ وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے۔ عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء، حضور سے پوچھا گیا اس تالاب کے بارے میں، یکون فی الفلاة من الارض، جو زمین کی جنگل میں تالاب ہوتا ہے، اور حضور سے پوچھا گیا ما ان درندوں کے بارے میں، ینوبو، جو ان تالابوں میں آتے ہیں، من الدواب والسباع، کہ یہ پاک ہے یا نہیں، سے تو درندے پانی پیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب پانی قلتین ہو لم یحمل الخبث، یہ امام شافعی کی دلیل ہے کہ جب پانی قلتین ہو تو وہ کثیر ہے، اور کثیر میں وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں لم یحمل الخبث کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نجس نہیں ہوتا، لم یحمل الخبث کا معنی یہ کہ وہ نجاست کا متحمل نہیں ہے، یعنی نجس ہو جاتا ہے۔ درندے جو ناپاک ہے جب وہ پانی پیتے ہیں اور وہ قلتین ہے، تو حضور نے فرمایا جب پانی قلتین ہو لم یحمل، وہ برداشت نہیں کرتا الخبث نجاست کو، معلوم ہوا کہ وہ نجس ہوتا ہے۔ تو قلتین کثیر مقدار ہے یا قلیل ہے؟ عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ، یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ ماء قلیل بھی ہو لیکن وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہے جب تک تغیر احد وہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک کنواں تھا، اس کا نام بیر بضاعہ تھا، اس میں عورتیں حیض کے خونالود کپڑے پہنتے تھے اور مری ہوئی کتے اس میں پہنتے تھے اور پاخان اور غلاظت اس میں پہنتے تھے۔ اور حضور سے پوچھا گیا بیر بضاعہ کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ الماء طہور، اس کا پانی پاک ہے۔ امام مالک کہتے دیکھو کنویں کا پانی ماء قلیل ہے، اور وہ کوئی نجاست کے باوجود حضور نے اس کو کیا کہا، فرمایا کہ یہ پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ ماء قلیل وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغیر احد یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ قیل یا رسول اللہ انا توضع، ہم وضو کر سکتے ہیں بیر بضاعہ سے۔ بیر بضاعہ کیا تھا؟ وہی بیر، یہ کنواں تھا، یلقی فیہ الحیض، جس میں حیض کے خون آلود کپڑے ڈالے جاتے تھے، ولحوم الکلاب، اور مری ہوئی کتوں کے گوشت تھے، والنتن، اور مردار تھے۔ تو حضور نے فرمایا ان الماء طہور، پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے، لا ینجسہ شیء، یہ امام مالک کی دلیل۔ ٹھیک ہے، مرقات نے اس کی کئی جوابات دیے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ عرب میں تیل سے پانی زیادہ قیمتی، تیل سے پانی زیادہ، اب بھی اکثر ہراوروں کے پاس ہے گیلن پانی کا بھرا ہوا ہوتا ہے، مکہ سے مدینہ جاتی ہوئی تیل ختم ہو جاتا ہے، پیٹرول والے کو وہ گیلن پانی کا دیتا ہے اور اس کے برابر گیلن تیل کا دیتا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ عرب میں تیل سے بھی زیادہ قیمتی، اور قیمتی چیز کے لوگ حفاظت کرتے ہیں یا اس میں مردار پھینکتے ہیں؟ حفاظت، معلوم ہے اس کنویں کی حفاظت کی جاتی تھی، اور یہاں جو کہا گیا کہ اس میں مردار کتے پھینکے جاتے، اس کا معنی یہ صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ ماضی میں اس میں مردار ہوتے تھے، ہجرت کے بعد لوگوں نے اس کو صاف کیا، لیکن وہ گارا اور وہ دیواری تو ناپاک تھی، تو آیا اب ہم وضو کر سکتے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا مردار نکالنے کے بعد وہ پاک ہے۔ تو یہ مردار موجود کے بارے میں سوال ہے یا جو نکالا گیا؟ ایک دوسرا جواب دیا ہے کہ پانی بہت قیمتی ہے عرب میں، اور قیمتی چیز میں لوگ مردار نہیں پھینکتے، تو وہاں مردار نہیں پھینکے جاتے، لیکن وہ کنواں ایک وادی میں تھا، چاروں طرف سے زمین اونچی تھی، تو صحابہ کو وہم تھا کہ جب ہوائی اڑتی ہے تو گندی چیزیں اٹھا کر اس میں پھینکتے ہوگی،
ہاں تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے. اب صحابہ نے یہاں نجاساتی موجودہ کا سوال کیا تھا یا محکومہ کا کیا تھا؟ تو حضور نے وہم کی ذالک کے لیے فرمایا ان الماء طہور لا ينجس شيئا. ٹھیک. تیسرا جواب قاری نے دیا ہے کہ اصل میں بیر بضاعہ کنواں نہیں تھا، یہ چلتی نہر کی چشمہ تھا، اس سے دو باغ سیراب ہوتے تھے اور چلتا پانی کثیر ہے اور کثیر وہ کوئی نجاست سے نجاست نہیں تھا. ٹھیک. مگر اس جواب پر ابو داؤد نے اعتراض کیا ہے کہ احناف جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ چلتا پانی تھا. وہ کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے بیر بضاعہ کو ناپا، بس 1 گز اس کی چوڑائی اور 1 گز جو ہے وہ گہرائی تھی اور اس میں پانی بھی نہیں تھا، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس سے 2 باغ خراب ہوتے تھے. لیکن ابو داؤد کے شارح نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے کہا ہے کہ چونکہ ابو داؤد افغانی ہے اور افغانی جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، اس وجہ سے اس نے حسد والی بات کی. ہم جو کہتے ہیں کہ بیر بضاعہ میں جاری تھا، حضور کے زمانے میں جاری تھا، ابو داؤد کل کا آدمی تھا، اس زمانے کی کنویں تو آج بند ہو چکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو عن ابی ہریرہ قال سأل رجل، ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سفر کرتے ہیں سمندر کا، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور اپنے ساتھ میٹھا پانی پینے کے لیے لے جاتے، وہ بہت کم ہے، اگر ہم میٹھی سے وضو کریں نو آتش نہ پیاسے مرتے ہیں، افنتوضأ بماء البحر، تو سمندر کے پانی سے وضو کریں. حضور نے فرمایا هو الطهور ماؤه، اس کا پانی حلال ہے، والحل میتته، اور اس کی مچھلی جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن، حضور نے عبداللہ ابن مسعود کو لیلۃ الجن میں فرمایا ما فی اداوتک، تیرے لوٹے میں کیا ہے؟ میں نے کہا نبیذن، کھجور کا پانی ہے، یعنی سادہ پانی میں کھجور کے دانے رکھے تھے، اس میں کھجور کا رنگ اور ذائقہ آیا ہے. حضور نے فرمایا تمرۃ طیبہ وماء طہور، کوئی بات نہیں ہے، کھجور بھی پاک ہے، وہ جس پانی سے ٹچ ہے وہ بھی پاک ہے. امام صاحب کے نزدیک کھجور کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز نہیں. وہ اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا راوی جو ہے مجہول ہے، جیسے اس نے قال ترمذی ابو زید مجہول. ٹھیک ہے. اس کے قریبی متعدد جواب دی. ایک تو یہ کہ امام صاحب نے نبیذ التمر پر وضو کرنے کا جو جواز کا فتویٰ دیا تھا، امام صاحب نے سے رجوع کیا ہے رجوع، لہذا راوی مجہول ہونے دو. ٹھیک. عن کبشہ بنت کعب بن مالک قال وكانت تحت ابی قتادہ، کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قتادہ ابن ابی قتادہ کی بیوی ہے، تو وہ فرماتی ہے کہ ان ابا قتادہ میرا سورہ دخل علیہ میرے گھر آیا، فسکبت له وضوءا، میں نے وضو کرنے کا پانی رکھا، فجاءت حرۃ، بلی آئی، اس نے اس پانی سے پیا، فاسقلها، میری سورہ ابو قتادہ نے مائل کیا برتن، حتی شربت، حتی کہ اس نے پانی خوب پیا. کبشہ کہتی ہے فرآنی، سوری نے مجھے دیکھا، انظوری کہ میں تعجب سے دیکھتا ہوں. قال سوری نے کہا اتعجبین یا ابنۃ اخی، اے میری بچیجی آپ تعجب کرتی ہے؟ میں نے کہا ہاں. فرمایا حضور نے فرمایا انہا لیست بنجسہ، بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ بار بار تم پر آتی جاتی ہے. ائمہ ثلاث کا یہ مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلی کا جوتا ناپاک ہے، اور اس روایت کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. حضور کی بلی کے بارے میں پوچھا، حضور نے فرمایا السنور سبع، کہ بلی درندوں میں سے ہے اور درندوں کا جوتا ناپاک، تو اس کا بھی. عن داود بن صالح بن دینار عن امه ان مولاتها، ان کی لونڈی ارسلتها، ان کا سیدہ ارسلتها، اس نے اس کو بھیجا، بحریصۃ، حلوہ دے کر کہ عائشہ صدیقہ کے پاس لے جاؤ. وہ لونڈی کہتے فوجدتها، میں نے عائشہ صدیقہ کو پایا نماز پڑھ رہی تھی، اس نے نماز میں اشارہ کیا انزعیها، کہ حلوہ رکھو.
فجاءت حیرہ، میں نے رکھا بلی آئی، فاکلت منہا، اس نے حلوہ سے کھایا، جب وہ فارغ ہو گئی نماز سے، نو اکلت من حیث اکلت الحیرہ، عائشہ صدیقہ نے وہاں سے حلوہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا، فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یتوضأ بفضلها، لیکن یہ اس سے 970 سے منسوخ ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توضأ، ہم وضو کریں اس پانی سے، افضلت الحمر، جو گدوں کا بچا ہوا ہو، قال نعم، وبما افضلت السباع، اور اس پانی سے جو درندوں سے بچا ہوا ہو، کلھا، اچھا، یتوضأ بفضلها، وبما افضلت السباع كلها، لیکن یہ اس صورت میں کہ وہ پانی عشرن فی عشرین، و درندہ جنگلوں میں پانی پیتے تالابوں سے۔ عن ام ہانی قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غسل کیا نبی علیہ السلام نے، ان کی بیوی میمونہ نے، من قصعتنا، اس کپ سے جس میں اثر آٹے کا تھا، پاک چیز کے ملنے سے پانی نہ پاک نہیں ہوتا۔ الفصل الثالث، ان عمر خرج فی رکب، حضرت عمر ایک قافلہ میں نکلے، اس میں عمرو ابن العاص سے، حتیٰ کہ وہ پہنچے ایک تالاب پر، فقال عمر نے پوچھا، اے حوض کے مالک، تمہارے حوض میں درندے آتے ہیں؟ عمر نے فرمایا، اے حوض کے مالک ہمیں خبر نہ دو، فإننا نرد علی السباع، ہم تالاب میں آتے ہیں درندوں کی پیچھے، وترد علینا، اور درندے آتے ہیں تالاب میں ہماری پیچھے، یعنی یہ پاک ہے، اور پاک اس لیے کہ وہ عشرین فی عشرین تھی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لہا ما خذت، درندوں کے لیے وہ پانی ہے جو پیٹ میں لے گئے، وما بقی فہو لنا طہور و شراب، یہ سب کہ وہ پانی عشران فی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلہ، حضور سے پوچھا گیا ان تالابوں کے بارے میں جو مکہ و مدینہ میں تھے، تردوها السباع، جن میں درندے اور کتے اور کوتے پانی پیتے ہیں، کہ یہ پاک ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا، لہا ما حملت، ان کے لیے وہ پانی ہے جو اٹھا گئے بطون میں، اولنا ما غبرا، ہماری لیے وہ جو بچا طہور پاک کرنے والا۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، لا تغتسلوا، تم نہ استعمال کرو بالماء المشمس، وہ پانی جس پر سورج کی کرنیں شعاعیں لگی ہو، وَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرْصَ، اس سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کو پیو بھی نہ، اور اس پر غسل اور وضو بھی نہ کرو، برص کی بیماری سے پیدا ہوتی ہے۔ باب تطہیر النجاسات۔